قحط کی وبا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط کی وبا نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اب قحط کی وبا جب لوگوں پر مسلط ہوتی ہے تو کتنی تدابیر، سینکڑوں تدابیر اختیار کی جاتی ہیں کہ یہ وبا دور ہو جائے، یہ وبا ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وبا جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے سبب کسی کو وبا دیتا ہے، قحط کی وبا میں مبتلا کرتا ہے، تو سینکڑوں کیا ہزاروں بھی تدابیر کو اختیار کیا جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا علاج ایک ہی ہے، فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے فصلوں کا عشر دو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرائض یہ فرمایا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، اس کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ یہ جو قحط کی وبا تم پر آئی ہے اس کی برکت سے خود ہی دور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ چیزیں کرنے سے کچھ چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اگر اس کے برعکس کیا جائے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی قوم کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور وہ اس معاہدے کی پاسداری نہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاہدے کو توڑ دے۔ تو جو معاہدے کو توڑ رہا ہے اب اس پر کیا ہوتا ہے، اس پر دشمن کو جو ہے اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے کہ اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اموات کثرت سے ہوتی ہیں، یعنی لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے، فرمایا کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، اپنی فصلوں کا عشر نہیں دے رہے، تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب ناپ تول میں کمی کرو گے، چیز کو دینے میں، لینے میں تو جناب مجھے زیادہ دے دو، لیکن جب دینے کی بات آئے گی تو جناب اس وقت اس میں کمی کر رہے ہیں، اس میں ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں کیا اٹھانا پڑے گا، اللہ رب العزت تمہاری فصلوں کی پیداوار میں کمی کر دے گا۔ اب کسی زمانے میں سنتے تھے جناب گندم 1 ایکڑ سے 80 من 100 من سے اوپر جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ عشر نہیں نہ دیتے ہیں، آج ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے تو بیج بھی بہت اچھا ڈالا، کھاد بھی بہت اچھی ڈالی، سپرے بھی بڑا اچھا کیا، اس کی نگرانی بھی بہت اچھی کی، پانی بھی ٹائم پر دیا، سب کچھ ٹائم پر ہوا، لیکن فصل کیا ہوئی، 30 من 20 من 40 من 30 من، یعنی پھر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہمارا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے، میں کیا اپنی فصل کا عشر بھی دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں، یا جہاں ہم اتنا بڑا ہیر پھیر کر رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ فصلوں میں کمی فرما دیتا ہے۔ اور اس سے ایک اور بڑا بھی نقصان ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط کو مسلط فرما دیتا ہے۔ صرف اس دنیا کو کمانے کے لیے کسی کے ساتھ ہیر پھیر کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اس کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شاید اس دنیا کے اندر تو بہت زیادہ کما لیا جائے، لیکن اس کا جواب قبر اور حشر میں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا کہ یہ مال کیسے کمایا، کس طریقے سے تم نے کمایا ہے۔